اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہا تلاوت یہاں سے کرنی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے؟ اچھا پھر ایک آیت پڑھ کے پھر باقی شروع کر دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین، ایھا خطاب کے لیے آتا ہے اور ہاں میں نے وہ، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. عام طور پر یہ ترجمہ پہلے کیا جاتا تھا، تو حضرت مسلم موعود نے عموماً اس میں اے ایمان والو کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور اردو میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں، مگر اے لوگو جو ایمان لائے ہو کہا جائے تو اس کا بھی میرے نزدیک مذائقہ نہیں. تو میں نے اپنے ترجمے میں یہی طریق رکھا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور اے وہ لوگو بھی عام اردو ترجموں میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ اجنبی نہیں لگتا، اس لیے ہو بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں. آمنو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان حرف شرط ہے، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یجعل لکم فرقانا، جواب شرط میں بھی یہ شرط ہی کا انداز ہے، یعنی منسوب ہو گئی ہے عبارت، بجائے اس کے کہ یجعل لکم فرمایا ہے ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے. یجعل لکم، تو بشرط تقوی وہ تمہیں عطا کرے گا یا تمہارے لیے بنائے گا فرقانا، ایک ایسا نشان جو غالب نشان ہو. فرقان غالب آنے والے اور کھلے کھلے اور روشن نشان کو، طاقتور غلبے کا اس میں مضمون پایا جاتا ہے. تمہیں ایک ایسا غلبہ ایسا نشان عطا کرے گا جو اپنے اندر غلبہ رکھتا ہو، اور تمہارے اور غیر کے درمیان تمیز کر دے. فرقان میں جو غلبے کا مضمون ہے وہ اس رنگ کا ہے کہ اتنی کھل جائے بات تمہارے حق میں کہ تمہارے اور جو دوسرا مخالف ہے اس کے درمیان شک کی گنجائش باقی نہ رہے. کھل کے ایک چیز ظاہر ہو جائے، اس کو فرقان کہتے ہیں. تو فرقانم ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہارے سے، عنکم تم سے، تمہاری برائیاں دور فرما دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. یہ جو مضمون ہے یہ ہمیشہ قرآن کریم میں ایک خاص انداز سے اختیار فرمایا گیا ہے. ایک چیز کا بدلہ عطا کرنے کے بعد پھر برائیوں کا دور کرنا اور بخشش کرنا. یہ ایک محض وعدہ نہیں ہے بلکہ فرقان کا ایک حصہ بھی ہے. وہ لوگ جو اللہ سے فتح پاتے ہیں وہ پھر برائیوں میں نہیں بڑھتے، ان کا جشن فتح ان کو گندگیوں کی طرف مائل نہیں کیا کرتا بلکہ پہلے سے پاک کر دیا کرتا ہے. اور یہ فرقان کا میرے نزدیک حصہ ہے، اس کا ایک طبی لازمی جز ہے. تم جب فتح پاؤ گے، جب خدا تمہیں ایک عظیم نشان عطا فرمائے گا، تو دنیا دیکھے گی کہ تمہاری برائیاں پہلے سے بڑھنے کی بجائے کم ہو رہی ہیں، اور تم سے خدا کا بخشش کا سلوک اسی نسبت سے بڑھتا چلا جائے گا. بس جماعت احمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ فرقان عطا ہو رہی ہے. جب بھی جماعت کو کوئی نئی کامیابی عطا ہوتی ہے، کسی میدان میں ہو، عمومی رجحان احمدیوں کا استغفار کی طرف، اپنی کمزوریاں دور کرنے کی طرف اور طلب بخشش کی طرف ہوتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور جو بڑا فضل ہے جس کا وعدہ فرمایا گیا ہے اس کا تعلق اس دوسرے پہلو سے ہے. اگر تم برائیاں دور کرو گے اور بخشش طلب کرو گے اور اللہ بخش دے گا، تو
واللہ ذو الفضل العظیم، تو خدا کے پاس فضل بے شمار ہیں، بہت بڑے فضل والا ہے، اور صرف ایک کامیابی پر خوش ہو کے نہیں بیٹھ رہنا، بہت وسعتیں ہیں خدا کے فضل میں۔ عظمت اور وسعت یہاں اکٹھے معنی رکھتے ہیں، ایک ہی جیسے، اس لیے مزید کی طلب میں لگے رہنا، برائیوں کو دور کرنے کی طرف توجہ کرنا، اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں ایسے برائیاں دور کرنے کی توفیق بخشے گا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تیرے متعلق سازشیں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، فتنے کی باتیں سوچ رہے تھے۔ ایک طرف فرقان کا وعدہ ہے جو خوب کھول دے گا دونوں کے درمیان کہ خدا کس کے ساتھ ہے، حق کس کی طرف ہے، اور اس سے پہلے کا یہ مضمون ہے کہ وہ بھی تو وقت یاد کرو کہ جب تم بے اختیار تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود خدا نے تمہیں فرقان عطا کی ہے، یا فرقان کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب کہ یہ لوگ کر رہے تھے، کیا مکر کر رہے تھے؟ لیثبتوک، تاکہ تجھے پابند کر دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے نکال دیں۔ یہ تین ہی ذرائع ہیں جن کے ذریعے دشمن، حق کا دشمن، حق کو ناکام کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ میں یہ تینوں ذرائع ملتے ہیں۔ یثبتو کا مطلب ہے پابند کر دیں۔ پابند کرنے میں کئی طریق ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں، تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ذرائع آمد و رفت کو ختم کر دیں، جیسے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئی تھیں، یا پابند کر دیں کہ تمہیں کوئی بیرونی آدمی نہیں ملے گا، باقی دنیا سے تمہارے رابطے کٹنے چاہیے۔ یہ واقعات بین ہی اسی طرح پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن ہوئے مجھے اطلاع ملی کہ باقاعدہ ایک جگہ کی کونسل کے چیئرمین کی طرف سے تحریری نوٹس، اس پہ موریں لگی ہوئی اس کی چیئرمین کی، یہ ملا ہے کہ تمہیں ہم نے حکم دیا تھا، یعنی کونسل اب مذاہب پر قابض ہو گئی ہے۔ پہلے اسمبلی کی بات ہوا کرتی تھی، اب کونسلوں کو یہ حقوق مل گئے ہیں کہ ہم نے، کونسل نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اپنے مذہب کو فوراً تبدیل کرو، لیکن تم نے اس حکم کی پرواہ نہیں کی اور معمولی سمجھا۔ اب ہم متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہیں پابند کر دیا جائے کہ تم نہ ہمارے کنوؤں سے پانی لوگے، نہ ہمارے دکانداروں سے سودا لوگے، نہ کوئی بس تمہیں لے کے جائے گی یہاں سے، نہ کوئی بیرونی آدمی تم سے آ کے ملے گا، اور کوئی دوسرا جو آپس کا ذریعہ ہے تعلقات کا وہ تم قائم نہیں کرو گے، ورنہ اس کی سخت سزا پاؤ گے۔ یعنی وہاں پابند ہو کر اسی طرح دم گھٹ کے مر جاؤ، یہ تمہارے متعلق فیصلہ ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے باقاعدہ بڑی بے باکی ہے، کہ میں نے بتایا نا کونسل کی موریں لگی ہوئی ہیں، میرے پاس اس کی نقل پہنچ گئی ہے، اس کی فوٹو کاپی۔ تو یہ جو طریق دشمن کیا کرتا تھا، وہ کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی وہ، یہ سارے پابندی کے طریق اکٹھے اس پر نافذ کر دیے گئے ہیں۔ تو جب یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جوابی کارروائی ضرور کرتا ہے، اور وہاں بھی مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جوابی کارروائی کرے گا۔ مگر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ تاریخی باتیں نہیں ہیں، قرآن کریم ایک دائمی کتاب ہے، آئندہ زمانوں میں جو باتیں دہرائی جانے والی ہیں انہی کا تاریخ سے کے حوالے سے ذکر فرماتا ہے۔ اور یقتلو کا قتل کا منصوبہ بھی بناتے ہیں، یا تجھے قتل کر دیں گے یا اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قتل کی اٹیمپٹ بھی ہوئی، بستی سے نکالے بھی گئے، یعنی عملاً آپ کا وہاں جینا حرام کر دیا گیا، اور وہاں موجودگی میں مکے کے دوران پابندیاں بھی نافذ کی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو ایک ایسی وادی میں پابند کر دیا گیا جہاں عملاً ہر زندگی کے ذریعے سے رابطہ مفقود کر دیا گیا۔ نہ پانی لینے کے لیے باہر جا سکتے تھے، نہ خوراک لینے کے لیے جا سکتے تھے،
نہ پانی اور خوراک اندر آ سکتے تھے، اور دیگر تمام ذرائع. بس وہ مکمل بائیکاٹ جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ تجھ سے کیا جائے گا اور یہ کریں گے، یہ عملاً بعض احمدیوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس فرقان کا حصہ ہے جس کا ذکر پہلے چلا ہے. ایک فرقان ہے صبر کی حالت کی فرقان، ایک ہے فتح کی فرقان. صبر میں بھی مومن ایک فرقان رکھتا ہے. ایسے حالات میں ثبات قدم اس کو ملتا ہے کہ جن حالات میں بہت ہی پختہ ایمان والے کے سوا کسی کو جرأت نہیں کہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے اور اپنے ایمان کو قائم رکھ سکے. یہی فرقان ہے جو فتح کی فرقان میں بدلتی ہے. جیسے وہ خدا تعالیٰ سے وفا میں ایک امتیازی طریق اختیار کرتا ہے اور ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کا بندہ ہے، اسی طرح اللہ پھر جوابی کارروائی میں اور اس کی اپنی عطا میں ان سب باتوں کو ملحوظ رکھتا ہے، ایک ایک چیز کو یاد رکھتا ہے، اور ہر نعمت میں اس کو فرقان ملتا ہے. اور یہ بھی ہمارا وسیع تجربہ ہے. یہاں وقت نہیں ہے تفصیل سے بیان کرنے کا کہ جہاں جہاں جس جس قسم کے مظالم کیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بھلایا. ان مظالم سے ثبات قدم کے نتیجے میں آرام سے فضل کے ساتھ نکال بھی دیا، اور پھر یہ ساری باتیں ان پر توڑیں جو ظلم مومنوں پر توڑا کرتے تھے. اور وہ پہلا فرقان ہے، میں نے جیسا کہ بیان کیا اس کا اس آیت سے گہرا تعلق ہے. واللہ خیر الماکرین، اور یہ وہ جو مکر کرتے ہیں وہ تو برا مکر کرتے ہیں، مگر اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے. بہتر مکر میں دو معنی ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن دو نمایاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ خدا کا مکر کامیاب ہوتا ہے، ان کا مکر ناکام ہو جاتا ہے. جو بہتر مکر کرنے والا ہے اس کا مکر ہی چلتا ہے. دوسرا، خدا کے مکر میں کوئی جھوٹ، کوئی فساد، کوئی ظلم شامل نہیں ہوتا، جبکہ ان کا مکر کلیتاً جھوٹ، فساد، ظلم، ناحق جبر کرنے سے تعلق رکھتا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا. جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں کہتی ہیں ہاں ہم نے سن لیا ہے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی بنا سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو ہم پر پڑھی جا رہی ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ ان کا، اور یہ جو بنا سکتے ہیں کہ دعویٰ ہے، یہ بعض لوگوں نے کر کے بھی دکھایا، اور اس میں ان کے مختلف جو بنائے ہوئے وحی کے نمونے ہیں آج تک تاریخ میں محفوظ ملتے ہیں. ایسے لغو، ایسے بےہودہ اور ایسے جاہلانہ ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے کوئی معمولی عقل کا آدمی بھی اسے خدا کا کلام نہیں سمجھ سکتا. نہ ان میں ربط ہے، نہ مضامین کی گہرائی ہے، صرف تک بندیاں جوڑی ہوئی ہیں. تو وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں، بعضوں نے کرنے کی کوشش بھی کی اور بری طرح ناکام ہوئے. اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، جب انہوں نے یہ کہا اللہم، اے ہمارے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہی حق ہے، من عندک، تیری طرف سے، تو ہم تو اس حق کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. یعنی یہی اس کو حق کہتا ہے تو، اے خدا تو نے یہ بھیجا ہے، اگر یہ درست ہے تو فامطر علینا حجارۃ، پھر ہم نے تو ماننا نہیں، پھر جو تو نے پتھر برسانے ہیں آسمان سے برسا لے، ہم پر آسمان سے پتھر برسا. اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب پہنچا. یہ ویسے ہی مضمون ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ تم اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، اب دیکھ لو فتح پڑ گئی تم پر. اور اس کے ساتھ وہ آیت، یہ ہمارے قمر صاحب نے مجھے یہی جوڑا لکھا، اور یہی میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بعض دعائیں مانگتے ہیں اور وہ قبول بھی ہو جاتی ہیں. اور پہلے فتح کے نتیجے میں بھی، فتح مانگنے کے نتیجے میں بھی خدا نے فتح دکھا دی، اور ایسی نمایاں اور روشن کہ اس کے
اثر سے بھاگ نہیں سکتے تھے پھر وہ. اب یہاں پتھر بھی برسا کے دکھا دیا اللہ نے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میں عملاً انہی کی مانگی ہوئی دعا قبول ہوئی ہے. اللہ نے کہا اگر پتھر ہی کھانے ہیں تو پھر پتھر بھی ہم تمہیں برسا دیں گے. اور وہ اترے گرے آسمان سے تھے. تبھی خدا فرماتا ہے تو نے مٹھی نہیں چلائی بلکہ خدا نے چلائی تھی. جو آندھی چلی ہے وہ تو جو پتھر کنکر آسمان پر لے جاتے ہیں بگولے وہ برستے ہیں یا پھر وہ آندھی کے ساتھ آ کے چہروں پہ پڑتے ہیں. تو وہ بعض دعائیں دشمن کی قبول ہو جاتی ہیں. اس قسم کی جو دعائیں ہیں نا جو اپنے خلاف ہوں وہ قبول ہو جاتی ہیں اور بس ایسی ہی ہوتی ہیں، اس کے سوا نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کو کوئی وہ نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا. بعض جرأت سے کہتے ہیں کہ اے خدا یہ بات ہے تو ہم پر یہ کر کے دکھا دے. وما لہم، اب جہاں تک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس قسم کی دعاؤں کی قبول نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں تو اور مومن بھی تکلیف اٹھائیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو. وہ پتھروں کی بارش اس رنگ میں ہوتی تو پھر اہل مکہ سب پر پڑتی یا اہل مدینہ پر پڑتی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور صحابہ بھی تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ خدا اس قسم کا عذاب نہیں دیا کرتا ان کی بے باکی کے نتیجے میں کہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ عذاب نازل ہو اور تو ان میں موجود ہو. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اسی طرح جب تک وہ استغفار کرنے والے ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیا کرتا یا نہیں دے گا. اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اپنی ذات میں عذابوں کے خلاف ایک تعویذ تھا، ایک ایسی پناہ تھی جس کے ہوتے ہوئے وہاں عذاب نازل ہو نہیں سکتے تھے. اس لیے جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی میں تھے اس وقت تک اس بستی کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھا گیا جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ تکلیف اٹھاتے. اور استغفار والا مضمون بھی ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں میں تمام کے تمام حقیقتاً مہر زدہ نہیں ہیں. ان میں ایسے بھی ہیں جن کی بخشش کے سامان ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے علاوہ ان لوگوں کا بھی لحاظ ہے جن کے دل میں خوف پیدا ہو رہا ہے، وہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ان کا بچ جانا بہتر ہے. کیونکہ اگر ان کو اس حالت میں جب کہ وہ خدا تعالیٰ کا عذاب سہیڑ رہے ہیں خود اپنی زبانوں سے، اس حالت میں مار دیا جائے تو ان میں سے وہ جو مستقبل میں مومن بننے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. یہ مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے، اور اس کا تعلق حضرت نوح کی قوم سے بھی ہے. نوح کی قوم کو تمام تر ہلاک کیا گیا اس یقین کے نتیجے میں جو خدا نے حضرت نوح کو خود بتایا کہ یہ اب کفار ہی پیدا کریں گے اور ملحد اور بدکار لوگ ہی پیدا کریں گے. ان میں اب نیکی کا بیج مر چکا ہے، اس لیے ان کے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں رہا. لیکن یونس کی قوم کو ہلاک نہیں کیا کیونکہ ان میں استغفار کا مادہ موجود تھا جس نے مستقبل میں ظاہر ہو جانا تھا. تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا انسان کو بھید نہیں ہوتا. لوگ جلدی کرتے ہیں کہ یہ قوم اتنی بڑھ گئی ہے ان کو عذاب کیوں نہیں ملتا. یہ اس سے بھی استغفار کرنا چاہیے کیونکہ یہ فیصلے خدا کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان میں بھی بعض لوگ جلدی سے خط لکھ دیتے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایسی حرکت نہ کرو. ان ظالموں کے لیے بد دعا مانگو اس شرط کے ساتھ کہ جو ظالم دوسری قوم کی ہلاکت کا موجب بن رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر خدا کے نزدیک انہوں نے توبہ کرنے کی توفیق پانی ہی نہیں تو پھر جیسا کہ نوح کو اجازت دی گئی تھی کہ ان پر بد دعا کرے، اسی اصول کے تابع ہم بد دعا کرتے ہیں مگر مشروط. مگر قوم کے لیے بد دعا کرنا جائز نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح پہلے بھی صاف انکار کرنے کے باوجود انہی میں سے استغفار والے پیدا ہو گئے تھے
اسی طرح ان لوگوں ان منکرین میں سے استغفار والے لوگ پیدا کر دے، اور عذاب کا ٹالنا ممکن ہے اس وجہ سے بھی ہو، اور یہ خوشائند بات اس میں مضمر ہو کہ اس قوم سے ابھی خیر کی توقع ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ۔ کیا ہو گیا ہے اللہ کو، یعنی لفظ محاورہ اسی طرح کا استعمال ہوا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، ان کو لوگوں کو کیا ہو گیا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ یعذبہم اللہ۔ بات تو یہ ہے مالہم کہا گیا، مگر معنی اس کا یہی بنتا ہے جو میں نے کیا ہے کہ آخر ان میں کون سی خاص بات ہے کہ جو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ مالہم اللہ یعذبہم، دوسرے لفظوں میں خدا کو کیا ہو گیا کہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ دونوں باتیں اس طریق سے کی جا سکتی ہیں اور اس طریق سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ وَمَا لَهُمْ، آخر یہ ہیں کیا چیز، ان میں کیا خوبی ہے، کیا بات خاص ہے، اللہ یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، باوجود اس کے کہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، باوجود اس کے کہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے سرپرست نہیں ہیں، یا اس کی نگرانی کے اہل نہیں ہیں، یہ اختیارات ان کو نہیں ہیں روکنے کے۔ ولی کو روکنے کے اختیار ہوا کرتے ہیں، اور ان کو خدا نے یہ اختیار نہیں دیا سوائے بعض حالتوں کے، جو حالت ان کے اوپر اپنی تھی، یعنی شرک۔ مشرک شرک کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا، شرک کی رسوم لے کر مسجد حرام میں نہیں جا سکتا، اور والی وہ بنے بیٹھے تھے جو خود مشرک تھے، اس لیے ان کو اگر اختیار تھا تو اپنے آپ کو روکنے کا تھا، وہ جو مشرک نہ ہو ان کو روکنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ روک رہے تھے، اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ پھر کیا بات تھی ان میں کہ خدا تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا۔ ان اولیاءہ، حقیقت میں اس کے والی کون ہیں، اس کے مستحق، اس کے شایان شان لوگ کون ہیں، الا المتقون، متقیوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ وہ مالہم میں جواب اب نہیں آیا ہوا، لیکن جواب اس میں مضمر ہے۔ جواب مضمر یہ ہے کہ ان میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب روکا جائے۔ عذاب روکنے کی وجہ پہلے بیان کی جا چکی ہے، اس لیے اسے دہرایا نہیں گیا۔ تو یہ جو سوال ہے یہ دراصل تنبیہ کا معنی رکھتا ہے کہ ان بیوقوفوں کو سوچنا چاہیے کہ ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ عذاب دیے جانے کی ساری باتیں ان میں موجود ہیں، پھر کیوں نہیں دے رہا، یہ اس لیے نہیں دہرایا کہ پہلے یہی بات تو اللہ بیان فرما چکا ہے، وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ایک یہ کہ تو ان میں موجود ہے، نمبر دو یہ کہ انہی میں سے استغفار کرنے والے پیدا ہوں گے، اور ان کی خاطر جو بدنصیبی سے انکار کی حالت میں مرنے والے ہیں ان کو بھی دنیا کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک ان کی عبادتوں کا تعلق ہے اس کا خدا سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ، کہ ان کے لیے سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے کوئی بھی ان کو عبادت نہیں آتی۔ وہاں جا کے شور شار ڈالتے رہتے ہیں، جس طرح بعض لوگ قوالیاں کرا لیتے ہیں اور کھیل تماشے بنا لیتے ہیں کہ جی بڑی خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہی حال ان بدنصیبوں کا تھا کہ بیت المقدس نے بیت اللہ کے ارد گرد یا اس میں داخل ہوتے ہوئے یہ شور ڈالا کرتے تھے، اور سیٹیاں بجانی، تالیاں بجانی، یہی ان کی عبادت تھی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اب اس عذاب کو چکھو اس وجہ سے کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے۔
یا بوجہ اس کے کہ تم نے کفر اختیار کیا۔ اس کا مطلب ہے وہ شرطیں اٹھ گئی ہیں، اب کیوں ان کو عذاب نہیں دیا جاتا تھا، اب وہ ٹکرانے کے لیے سامنے آ گئے ہیں، اب ان کو عذاب دیا جائے گا مگر مومنوں کے ہاتھوں سے، اور اس میں سے بھی نیک بیج کو خدا تعالیٰ بچا لے گا۔ یہ پچھلی تمام آیات کا اجتماعی اثر یہ بنتا ہے کہ اب عذاب بھی دیا جائے گا مگر ان شرطوں کے ساتھ جو پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے رستے سے روکیں۔ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اموال کا خرچ دشمن بھی کرتا ہے اور خدا کے رستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتا ہے، خدا کے رستوں کو وسیع کرنے کے لیے نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک پہچان ہے۔ ہم جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کسی کو کسی جگہ سے روکنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ سب کو، تمام بنی نوع انسان کو خدا کی طرف بلانے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کو تمام بنی نوع انسان کو ہدایت کی طرف بلانے میں کوئی دلچسپی نہیں جو ہمارے مقابل پہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اعلان یہ کرتے ہیں کہ اس رستے سے روکنے کے لیے ہم خرچ کریں گے، اور اس رستے سے روکنے کے لیے ہمیں پیسے دو، ہم ان کی ہر راہ پر بیٹھیں گے، ہم ان کا ہر راہ پہ تعقب کریں گے۔ تو ان کا مقصود ایک جماعت ہے، خدا کی طرف بلانا ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں، اور اس لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ نہیں کہ خدا کی طرف بلانے والے نے کبھی بھی تلوار کی نوک سینے پر رکھ کے خدا کی طرف نہیں بلایا، جبر سے ایمان پیدا کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ جو جبر سے ایمان پیدا کرتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ خدا کے دشمن ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء کی تاریخ اس بات پر گواہ موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک فرقان کا حصہ ہے کہ ان کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے۔ خرچ تو وہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تم بھی کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارا بھی خرچ خدا کے لیے، تمہارا بھی، مگر فرمایا یہ نہیں ہے، ان کا خرچ وقف ہے لیصدوا عن سبیل اللہ، ایک رستے سے روکنے کے لیے ہے۔ اس رستے سے رک جاؤ تو پھر جو چاہو کرتے پھرو، خدا کے دین کا حلیہ بگاڑ دو، میں کوئی دلچسپی اس بات میں نہیں رہے گی۔ بس یہ رستے سے روکنے کی خاطر خرچ اخراجات کو وقف کر دینا، یہ خاص علامت ہے جھوٹوں کی، جن کے خلاف اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرقان عطا کرتا ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ فرقان کا دوسرا حصہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے جو خرچ کی طرز اور اس کے مقاصد خود اس خرچ کے گندہ ہونے کو ثابت کر دیتے ہیں، بے مقصد ہونے کو ثابت کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کا خرچ کامیاب نہیں ہوتا، کبھی جتنا خرچ کرتے ہیں ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی حسرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ثم یغلبون، پھر ان کے خلاف غلبہ عطا کیا جاتا ہے مومن کو، وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ جماعت کے ساتھ ان کی ٹکر میں دیکھنے یہی ہو رہا ہے، جتنا خرچ کرتے ہیں رستے سے روکنے کے لیے وہ خرچ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے، جتنا جماعت خرچ کرتی ہے اس کے مقابل پر وہ چھوٹی سی کمزور غریب جماعت، وہ اس کو اتنی برکت ملتی ہے کہ ان کی تمام حکومتوں کے خرچ بھی اس کے سامنے کوئی پھل نہیں دکھا سکتے، بلکہ نامراد اور معروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری میں آپ کو سمجھا رہا ہوں فرقان کی قسمیں ہی ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ فرقان سے مراد یہ نہیں کہ کسی جنگ میں اچانک فتح ہو جائے، وہ بھی مراد ہے، لیکن یہ فرقان ہے جو ساری زندگی میں ساتھ دیتی ہے، مومن کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، مومن کی جماعت کو دوسری جماعتوں سے ممتاز کر کے دکھا دیتی ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی طرف اکٹھے کر کے لے جائے جائیں گے، یا یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، الی جہنم، جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لے جائے جائیں گے کا مفہوم اس میں شامل ہے، اگرچہ لے جائے کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب،
اب یہ ساری باتیں فرقان کی تھیں، تبھی آخری نتیجہ یہاں یہ نکالا ہے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اصل مقصد تو فرقان کا یہ ہے کہ ناپاک پاک سے الگ ہو کے ایک طرف ہٹ جائے اور اس کی ناپاکیاں اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں، اور دن بدن وہ دکھائی دینے لگے دنیا کو کہ یہ گندگی ہے۔ وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، پھر ایک خبیث کو دوسرے خبیث پر ڈال دے۔ ان کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپس میں جو اتحاد چلتے ہیں وہ بھی ناپاک ارادوں کے اتحاد ہیں، ظلم اور صفاقی کے اتحاد ہیں۔ پھر یرکمہ، اس کے ڈھیر بنا دے، جمیعاً سب کو سب، فیجعلہ فی جہنم، پھر ان کو کٹھے ڈھیری کی ڈھیری کو جہنم میں پھینک دے۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ فرقان آخر پر، یوم آخر یا قیامت کے دن اس طرح کھل کر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا و نعم النصير واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ قل الذین سے جیسے پہلے قل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وإن یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ تو کہہ دے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم، یعنی ان کے لیے ابھی بخشش کے دروازے بند نہیں ہوئے، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، ان کو بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ معاف کر دیا جائے گا۔ وہیں یعودو، اور اگر انہوں نے پھر تکرار کی اپنی دشمنی کی اور شرارتوں کی، فقد مضت سنت الاولین، تو پھر پہلے لوگوں کی سنت تو گزر ہی چکی ہے۔ جانتے ہو کہ پہلی قوموں نے جب ایسا کیا تو ان کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے تم لڑتے رہو یہاں تک کہ ان سے قتال کرتے رہو
یہاں تک کہ لا تکون فتنتن، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وہ یکون الدین کلہ للہ، اور دین کا معاملہ کلیتاً خدا کی طرف منسوب ہو اور بندوں کی رضا کا اس میں دخل نہ رہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان تعریف ہے فتنے کی۔ یہ کہتے ہیں ہم فتنہ مٹانے کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں، اور فتنے کی تعریف یہ ہے کہ اس دین کو ہم زبردستی ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو اپنے عقائد ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ چونکہ غلط ہیں، ہمارے عقائد سے مختلف ہیں، اس لیے ہم اس فتنے کو تلوار کے ذریعے کچلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتنہ کی بالکل برعکس طرح تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک دین کی آزادی قائم نہیں ہو جاتی اور اللہ کے لیے کوئی ایمان لاتا یا اللہ کا انکار کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، یہ مضمون جب تک ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک فتنہ ہے۔ یعنی دین کو خدا کی بجائے کسی اور کی خاطر قبول کرنا، دین کو خدا کی بجائے کسی اور کی خاطر چھوڑنا، دین پر خدا کی بجائے کسی اور کی خاطر عمل کرنا، یہ فتنہ ہے۔ اور جب تک یہ فتنہ موجود ہے مومنوں کو قتال کی اجازت ہے۔ اگر یہ بات ختم ہو جائے اور ہر شخص اپنے دین میں آزاد ہو جائے تو پھر جہاد کی کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ تو بالکل برعکس تعریف ہے اس تعریف کے جو آج کل مولویوں نے رائج کی ہوئی ہے۔ وہ فتنہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فتنہ مٹانے کے لیے فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے مذہبی آزادی نہیں ہوگی تو پھر تمہیں تو حق نہیں ہے، مگر جن کے خلاف تم ظلم کرتے ہو ان کو حق ہے کہ وہ تم سے لڑیں، مگر صرف مذہبی آزادی کی حفاظت کی خاطر، نہ کہ اپنے غلبے کی خاطر۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تمام تر دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اب دیکھیں نا ترجمے میں بھی کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب تک 100% مسلمان نہ کر لو سب کو، کوئی ایک بھی کافر باقی ہے چونکہ چھوڑنا نہیں، قتل و غارت کیے جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ مضمون بیان فرمایا تھا کہ میں تو عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ ان میں سے بچنے والے بھی ہوں گے جو استغفار کریں گے اور بچنے کا حق حاصل کر لیں گے، تو یہ بغیر اس علم کے کہ کون ان میں استغفار کی صلاحیت رکھتا ہے، ہر ایک کا قتل عام کرتے چلے جائیں گے، کہیں گے اب فتنہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب تمام تر سارا دین خدا کا ہو گیا ہے، حالانکہ تمام تر سارا دین تلوار کا ہو چکا ہوگا اس وقت، اور بندوں کا ہو گیا، بندوں کی جبروت کا دین ہوگا۔ اور یہ قرآن کریم کے مضمون سے بالکل برعکس مضمون ہے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقین اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر بعض دفعہ لوگ باز آ جاتے ہیں، فرمایا اس کے بعد تمہیں دخل کا حق نہیں ہے، تمہیں رکنا پڑے گا، اور تمہارا مضمون اللہ کے پر ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر خدا ہے اور اسی کی خاطر تم سب جہاد کر رہے ہو تو جہاں وہ کہتے ہیں ہم رک گئے وہاں تم بھی رک جاؤ۔ ہاں اندر رہ کر خفیہ طور پر جو وہ کام کرتے ہیں اللہ کی ان پر نظر ہے، اللہ نگران ہے۔ پھر تمہارا کام نہیں ہے کہ دخل اندازیاں کرتے پھرو کہ اندر بیٹھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تمہارا ظاہر سے تعلق ہے، ظاہری توبہ پر تمہیں پھر کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر کسی قسم کا جبر کرو۔ یعنی جب وہ دین کے معاملے میں جبر سے باز آ جائیں تو تمہیں ان پر تلوار اٹھانے کا کوئی حق نہیں رہا۔ اور مکر کا تعلق جہاں تک ہے خدا پہلے ہی فرما چکا ہے کہ وہ ہمارا کام ہے، ہمیشہ مکر کے جواب میں اپنے مکر کا ذکر کرتا ہے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر وہ منہ موڑ لیں یا پیٹھ پھیر کر چلے جائیں تو جان لو کہ ان اللہ مولاکم، کہ تم جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ یہاں ولایت کا مضمون دو طرح سے ہے، ایک تو اس کا یعنی مادہ تقریباً وہی ہے، مگر تولو
میں پیٹھ پھیرنا مراد ہے۔ تو پیٹھ پھیرنے کے ساتھ گویا ان کی دوستی بھی تو جاتی رہی، انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یاد رکھو تمہیں کوئی چھوڑ دے تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ تمہارا مولا ہے، جب تک وہ تمہیں نہ چھوڑے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، سب دنیا بھی چھوڑ دے اس کی قطن پرواہ نہ کرو، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور جان لو کہ جو بھی مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگے، اس میں فتوحات کی جو پیشگوئیاں ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، فرقان کا ایک تو وہ معنی ہے جو مومن کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے اور وہ اسے فرقان عطا کرتا ہے۔ اس فرقان کے بعد پھر خدا کی طرف سے فتح کے نشانات بھی فرقان کے طور پر ملتے ہیں، اور وہ کھرے کھوٹے میں بالکل تمیز کر کے الگ کر کے دکھا دیتے ہیں، کیونکہ جو مومن کی زندگی کی فرقان ہے وہ اکثر دنیا کے اندوں کو دکھائی نہیں دیتی، مگر وہ فرقان لازماً فتح کے نتیجے تک پہنچتی ہے، اور پھر خدا وہ یوم فرقان لے آتا ہے جس میں کھرے کھوٹے کی تمیز بالکل عیاں ہو جاتی ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو خدا نے غلبہ عطا کیا ہے، کون مغلوب کر دیا گیا۔ تو اس لیے وہاں چونکہ اموال غنیمت بھی ہاتھ آنے تھے، اموال غنیمت کا تقسیم کا کیا طریق ہوگا، کون حقدار ہے، یہ سارے تذکرے یہاں یہ سارے ذکر فرما دیے گئے۔ جان لو کہ انما غنمتم من شیء، جو بھی تم مال غنیمت کے طور پر حاصل کرو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، یعنی دین کے کاموں پر خرچ ہوگا، انفرادی طور پر مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا۔ 5واں حصہ ہر فتح کے بعد حاصل ہونے والے مال کا دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور رسول کی ضروریات کے لیے بھی پورا وہ استعمال ہوگا، اور اقربا کی ضروریات کے لیے بھی، اور یتیموں کی ضروریات کے لیے بھی، اور مسکینوں کے لیے بھی، اور مسافروں کے لیے بھی۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو تو غور سے سن لو اس بات کو کہ اس پر تمہیں کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے کہ کل مال غنیمت کا 5واں حصہ ان امور پر خرچ کیا جائے گا۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے کی طرف اتارا، اپنے بندے پر اتارا، یوم الفرقان، اس فرقان کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جمعیتیں باہم ٹکرا گئی تھیں، التقاء ہوا ہے، ان کا ملاقات ہوئی، یعنی مٹ بھیڑ ہوئی ان کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے فرقان کیسے ہوا تھا اور اس سے پہلے کیا کیا واقعات گزرے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ وقت یاد کرو جب تم ورلے ادھر لے اس طرف کے کنارے، ورلا اور پرلا جس کو کہتے ہیں نا، ورلا ہوتا ہے اپنی طرف والا، تو جب تم ورلے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ پرلے کنارے پر تھے، دنیا سے مراد یہاں ورلا ہے اس طرف کا، والرکب اسفل منکم، اور تم دونوں کے درمیان نیچے قافلہ چل رہا تھا ایک۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایک قافلہ اہل مکہ کا جو تجارتی مال سے لدا ہوا واپس لوٹ رہا تھا شام کی طرف سے۔ اس قافلے کے واپسی سے پہلے مکے والوں کو یہ خبریں پہنچیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت اس قافلے پر حملہ کرنے کی ہے، اور اس قافلے
کو بچانے کے لیے تمہیں ضرور کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ اس پر انہوں نے ایک بہت زبردست فوج تیار کی جو 1000 جوانوں پر مشتمل تھی، گھڑ سوار بھی تھے، اونٹ سوار بھی تھے، ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس۔ وہ فوج ہے جس کی ٹکر لگی ہے بدر کے میدان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ لشکر انہوں نے تیار کیا تھا ان کو بچانے کے لیے، اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قافلے کے پر حملہ کریں ہی نہ مومن، اور ان کا آنے کا کچھ بھی جواز نہ ہو۔ قافلے پر حملہ کرتے ہوئے نعوذ باللہ اگر پکڑے جاتے تو پھر تاریخ میں یہ بات محفوظ رہتی کہ کچھ لٹیرے تھے نعوذ باللہ، انہوں نے مال کی خاطر حملے کیے اور شکست کھائی یا فتح پائی، دونوں صورتوں میں وہ ان کا عمل میلا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی کہ ان کو نکالے اس لیے کہ وہ مال کی لالچ میں نکلیں اور ان کی جانیں یہاں قربان کی جائیں اور انہیں بری طرح برباد کر دیا جائے کہ گویا ان کی جڑیں کاٹی جائیں۔ یہ پلان اللہ کی تھی۔ یہ جو مکر والا مضمون ہے یہ اسی طرح جاری اب تک چل رہا ہے۔ اسی طرح خدا کس طرح مکر کیا کرتا ہے۔ تم تھے ورلے کنارے پر، دشمن کی فوج جو 1000 جوانوں پر مشتمل جو میں نے بیان کیا ہے وہ پرلے کنارے پر تھی۔ ہاں نچلی سطح پر بیچ میں سے قافلہ بہ رہا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ، اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ عہد بھی کر لیتے کہ ہم ضرور لڑیں گے اور خدا کی خاطر قربانیاں پیش کریں گے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ، تم ضرور اس فیصلے میں اختلاف کرتے کہ کیسے لڑیں گے، یعنی مقصد کیا ہے ہمارے جو وعدہ ہم سے کیا گیا یا ہم نے خدا سے کیا ہے اس کے مقصد میں، اس کی تعیین میں تم اختلاف کرتے۔ بعض لوگ اور اکثر ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ نرم چیز ہاتھ آئے، قافلے پر حملہ ہو اور دشمن کی جو مسلح فوج ہے اس سے بچ سکیں اور قافلے پر حملہ کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ یہ اختلاف ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میعاد۔ میعاد تو مدت کو کہتے ہیں، مگر میعاد وعدے کی نوعیت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ وعدہ جو تم نے کیا تھا، تم اگر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، پوری طرح عہد کر لیتے ہیں کہ ہم خدا کی خاطر لڑیں گے، پھر بھی اس کے طریقے کے متعلق اختلاف ہو جاتا کہ وہ وعدہ کیسا پورا کیا جائے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن بات یہ تھی کہ وہی ہونا تھا جو اللہ نے کرنا تھا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، مقصد یہ تھا کہ اللہ کی قضا ضرور چلے اس معاملے میں، کان مفعولا، جسے ہو کر رہنا تھا، یعنی ایسی تقدیر تھی جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اور وہ تقدیر کیا تھی؟ وہ تقدیر صرف تلوار کے ذریعے ہلاکت مراد نہیں تھی۔ تقدیر یہ تھی کہ وہ قوم یا وہ نظریہ جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے اسے زندہ رکھا جائے، اور وہ نظریہ جس کے خمیر میں ہلاکت ہے اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ اعلیٰ مقصد پیش نظر تھا۔ لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَنْ بَیِّنَۃٍ، وہی ہلاک ہو جسے کھلے کھلے روشن نشان اور دلائل ہلاک ہونے والا قرار دے دیں، اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے کہ یہ زندہ رہنے کے لائق لوگ نہیں ہیں۔ وَیَحْیَیٰ مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَۃٍ، اب یہاں بینہ سے مراد وہ فتح بھی لی جا سکتی ہے، جیسا کہ فرقان کے معنی ہیں، بینہ بھی وہی معنی ہیں، لیکن بینہ کا مضمون قرآن کریم میں اکثر روشن نشان کے لیے استعمال ہوا ہے، کھلی کھلی سچائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بس وہ زندہ رکھے، وہ ہلاک کیے جائیں جن کی سچائی تائید کرتی ہو، وہ زندہ رکھے جائیں، نہ جن کے خلاف سچائی گواہ ہو جائے، اور وہ زندہ رکھے جائیں جن کے حق میں کھلی سچائی گواہ بن جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ مضمون
بہت باریک اور لطیف اندرونی طور پر ایک پورے منصوبے کو روشن کرنے والا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ مکر کر رہا ہے، وہاں کچھ نہیں بتایا کہ مکر کیسے کر رہا ہے۔ اب خدا کے مکر جو حسن مکر ہے، بہت ہی خوبصورت مکر ہے، اس کے طریقے کھولے گئے ہیں، کس طرح خدا نے ان کو وہاں سے چلایا، یہ خبر پہنچا کے کہ وہ حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کسی نے واقعتاً خبر دی، کوئی جھوٹ نہیں تھا، عملاً یہ خبر دی گئی تھی، یہ پہنچی تھی مکے کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں۔ اس خبر کے نتیجے میں انہوں نے بڑی تیاری کی اور کہا کہ وہ تو قافلے کے لیے نکلیں گے اور ہم ان کے دانت کھٹے کریں گے اور ہمیں بہانہ مل جائے گا ان کو کلیتاً برباد کر دینے کا۔ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ یہ نکلیں، ان میں سے اکثر خواہ نرم قافلے کی خاطر ہی نکلیں، اللہ انہیں ٹکرا دے ان سے جو کوئی نعمتیں لے کر نہیں آئے ہوئے تھے بلکہ تلواریں لے کر ہلاکت کے سامان لے کے آئے ہوئے تھے۔ اور پھر اتنی خطرناک بات میں خدا تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ کمزور کو غالب پر فتح عطا کرے۔ وہ جو فرشتوں کا مضمون ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہے، بہت ہی عظیم الشان ترکیب ہے۔ وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، تجھے اللہ تعالیٰ نے رویا میں ان کو تھوڑی تعداد میں دکھایا۔ پہلی بات تو یہ ہے، پوری تعداد میں دکھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نعوذ باللہ خدا نے جھوٹی رویا دکھائی؟ رویا کا مضمون ظاہر پر محمول نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ تعبیریں رکھتا ہے۔ قلیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر تمہارے مقابلے کی طاقت نہ ہو، اور خدا کی رویا سچی تھی، اس لیے اس کو اس طرح تعبیری رنگ میں دکھایا ہے کہ وہ تھوڑے سے ہیں، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھوڑا تھا اس لیے بتایا بھی تھوڑا، اور سچ بولتے ہوئے وہ اعلیٰ مقصد حاصل ہو گیا جو خدا کے پیش نظر تھا۔ تو بہت باریک اور لطیف مضمون ہے مکر کا، اس کو مکر کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر نہایت ہی اعلیٰ طریق پر ایک تدبیر کر دی جائے۔ رویا میں تھوڑا دیکھا، آپ نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ ہیں، فکر نہ کرو، اور اللہ کی مراد یہ تھی کہ تھوڑے ہیں، اپنی طاقت میں ان کی حقیقت کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں جھوٹ نہیں تھا کیونکہ آخری نتیجہ یہی نکلا۔ تو تعبیر سچی تھی، اس لیے اس کو حسن مکر کہا گیا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، بہترین مکر کرنے والا ہے۔ ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اگر تمہیں ان کو زیادہ دکھا دیا جاتا تو تجھے دکھا دیا جاتا کہ وہ زیادہ ہیں، لفشلتم، تو یہاں واحد کے صیغے کو جمع میں تبدیل فرما دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی حال میں نہیں پھسلنا تھا۔ لفشلتم، اے مومنوں کی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویا دیکھی ہوتی تو تم نے پھسل جانا تھا، تم ڈر، فشلتم بزدلی دکھا جاتے، تم ڈر جاتے۔ ولا تنازعتم فی الامر، اور تم نے اس معاملے میں خوب اختلاف کرنے تھے پھر کہ اتنی بڑی تعداد سے ہم کمزور بھوکے ننگے لوگ ہم کیوں ٹکرائیں جا کے۔ ولاکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اس غلطی سے اور اپنے مفاد کے خلاف حرکت کرنے سے تمہیں بچا لیا، کیونکہ رویا ایک تعبیر ایسے زبان میں دکھائی جو تعبیر طلب زبان تھی، اور جس کی تعبیر ہر پہلو سے سچی نکلی۔ پھر فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ، اب ایک اور مضمون ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا رویا میں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا نے دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے لوگوں کو ایک زیادہ چیز تھوڑی بھی دکھا دے، یا ان کی جمعیت کی طرز ایسی ہو کہ اکثر پردے کے پیچھے چھپے ہوں اور تھوڑے دکھائی دے رہے ہوں۔ تو فرمایا یہ دیکھو کیسی خواب سچی پوری ہوئی محمد رسول اللہ کی، تم میں سے ہر ایک گواہ بن گیا جس نے ان کو تھوڑا دیکھا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ آپ نے تھوڑا کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرمایا تم میں سے ہر ایک نے ان کو تھوڑا دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہ بن گیا۔
مگر یہ اللہ دکھا رہا تھا فی آیونہم، ان لوگوں کے وَيُقَلِّلُكُمْ، اچھا سوری دوسرا اگلا حصہ آیونہم کا، فی آیونکم پہلے ہے، تمہاری آنکھوں نے ان کو تھوڑا دیکھا، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور تمہاری آنکھوں کے اندازے میں وہ تھوڑے دکھائی دیے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی دیکھنے میں تم انہیں تھوڑے دکھائی دیے، خدا نے تم ان کو ایسا کر دیا کہ ان کی نظر میں تم تھوڑے ہو گئے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ وہ بات جس نے ہو کر رہنا ہے اللہ تعالیٰ اسے ثابت اور جاری فرما دے۔ اب یہ لطف کی بات ہے کہ دشمن کو بجائے اس کے کہ بڑا دکھاتا، یعنی مومنوں کی جماعت کو بڑا کر کے دکھاتا، ان کو بھی تھوڑا ہی دکھایا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک تو میدان جنگ کا جو نقشہ ہے اس کا اونچ نیچ وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے میدان جنگ اس طرح کا تھا کہ دونوں میں سے کوئی لشکر بھی دوسرے لشکر کو پورا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور دوسرا نفسیاتی کیفیات خدا نے ایسی کر دیں، فرشتوں نے ایسا اثر ڈالا کہ وہ ان کو تھوڑا دکھائی دینے لگے۔ اب ایک انسان جو بات بناتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ مومنوں کو تو وہ تھوڑے دکھائی دیتے تھے ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور دشمن کو مومن بہت بڑے دکھائی دے رہے تھے تاکہ ان کا حوصلہ پست ہو۔ یہ تبھی نتیجہ نکلتا ہے، مگر یہ نتیجہ اس لیے نہیں نکالا کہ عملاً نفسیاتی لحاظ سے اس کا یہ اگر ہوتا تو مومنوں کے خلاف بہت ہی مہلک بات ہوتی۔ جہاں تک مومنوں کے حوصلے کا تعلق ہے وہ ان کو تھوڑا سمجھ کر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو اگر مومن زیادہ دکھائی دیتے تو پہلے ہی زیادہ تھے، وہ اور زیادہ اپنی کمریں کس لیتے، یا بھاگ ہی جاتے، چھوڑ ہی دیتے اور وہ تقدیر پوری نہ ہوتی۔ یہ لڑتے تو یہ سمجھتے کہ بہت زبردست جفاکش فوج سامنے کھڑی ہے، تعداد میں بھی بہت زیادہ ہے، ہمیں اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کرنا ہوگا ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو اتنے تھوڑے دکھائے کہ وہ آسان سمجھنے لگے۔ جس طرح ایک بوجھ کو آپ تھوڑا سمجھ کے اٹھائیں تو بعض دفعہ کونی نکل جاتی ہے، بعض دفعہ کلائی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ یہ اپنا بچہ بھی، یا ایک بچہ بھی اگر چھوٹا سا سمجھ کے آپ اٹھائیں اور وہ ہو بھاری، جیسا حیات فیملی کے بچے ہیں تو کمر میں چک نکل جاتی ہے بعض لوگوں کی۔ یہ مضمون ہے کہ ان کو تھوڑا دکھا رہے تھے اور تھے تم بھاری، کیونکہ تمہارے اندر وہ صفات خدا تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی جو تمہاری تھوڑی تعداد کو بھی بڑا وزن عطا کر رہی تھی، اور وہ پہلے اپنے آپ کو زیادہ سمجھے ہوئے تھے، اوپر سے ان کو تم اور بھی تھوڑے دکھائی دیے، تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ معمولی تر نوالا ہے، معمولی سی بات ہے، اس لیے ہلکے پھلکے انداز سے وہ میدان میں اترے ہیں، اور تم پر خوف نہیں رہا۔ ان کو تھوڑا دکھانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری تعداد سے تھوڑا، ان کو ان کی تعداد سے تھوڑا دکھایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ حوصلہ تھا کہ ہاں ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں، اس یقین سے تم میدان میں اترے ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور فیصلے تو سب خدا ہی کی طرف ہاتھوں میں ہیں، اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ بس یہ مکر کی تفصیل ہے، اللہ کے مکر کیا ہوتے ہیں اور کیسے لطیف مضامین ہیں جو ایک لمبے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے، جن کی ان کو اطلاع پہنچانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھانا، اس کی تائید میں صحابہ کو دکھانا، اور وہ یہ ثابت کر دینا کہ یہ دکھانا ہی تمہارے حق میں بہتر تھا، اور غیروں کو بھی اسی کی طرح کی چیز دکھا دینا، اور وہی چیز مومنوں کے حق میں فائدہ مند اور ان کے لیے مہلک۔ یہ ہے بینہ جو سچوں کے لیے حق میں گواہی دیتی ہے کہ ان کو قائم رکھا جائے گا، اور جھوٹوں کے حق میں گواہ ہو جاتی ہے کہ یہ زندہ رہنے کے لائق نہیں رہے۔ ہو گیا وقت پورا؟